اہم مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے جی طلاق کے بارے میں. جی تو پاکستان میں ہمارے علاقے میں سے کسی شخص نے طلاق دی ہے جی اس سے جی تو ابھی اس کو پچھتاوا ہوا ہے بعد میں تو میں نے اس طرح کر دیا 3 طلاق. لیکن ہم نے وہاں سے مسئلہ پتا کیا ہے وہ بولتے ہیں حنفی کے حساب سے یہ طلاق ہو چکی ہے. جی مسئلہ حنفی کے حساب سے. تو پھر یہ اس کی حدیث کی روشنی میں آپ کس طرح میں بتائیں کیا وہ طلاق غصے میں ہو جاتی ہے یا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ طلاق ہوتی کیا ہے. جیسے نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کا ایک طریقہ ہے یا نہیں، ایسے ہی طلاق کا بھی طریقہ ہے. تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں طلاق کا کیا طریقہ ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا اس کی کیا حیثیت ہے. تو طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص یعنی مرد بیوی کو چھوڑنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی رستہ بنایا ہے نکاح سے نکلنے کا اور عورت کے لیے بھی رستہ بنایا ہے. عورت کے لیے طریقہ کیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اس سے جا کے کہ پوری توجہ سے سنیے گا، یہ اہم مسئلہ ہے. اور چونکہ عام طور پہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 3 بار بولیں تو طلاق ہوتی ہے، اس لیے ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے. تو جہاں سے اختلافی مسئلہ ہوگا شروع میں بتاؤں گا. ابھی جو میں بتانے لگا ہوں اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے، اب توجہ سے سنیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح سے نکلنے کے لیے مرد کے لیے بھی رستہ رکھا ہے، عورت کے لیے بھی رکھا ہے. عورت کے لیے رستہ کیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اپنا سبب بتائے گی اور قاضی فیصلہ کرے گا کہ ان کی علیحدگی ہونی چاہیے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں خلع. اور مرد کے لیے اللہ نے اسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرے گا. لیکن جیسے نکاح کا طریقہ ہے ایسے ہی طلاق کا بھی طریقہ ہے. ایسے نہیں کہ جب جس کا جی چاہے اٹھ کے طلاق دے دے. طلاق کے اسباب بھی ہیں اور اگر کوئی بغیر سبب کے طلاق دیتا ہے اس کو گناہ بھی ہوگا. لیکن ہم ابھی اس طرف نہیں جاتے، ہم طلاق کے طریقے کی طرف آ رہے ہیں. تو طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بھی شریعت میں مقرر ہے. سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کا جو وقت مقرر ہے اس پہ طلاق دو. صحیح بخاری میں حدیث میں اس کی وضاحت ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، خاتون جس کو طلاق دینی ہے عورت وہ حیض میں نہ ہو، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ حالت طہر ہو. طہر کسے کہتے ہیں؟ جو ایام ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے. تو جب 2 ایام یا 2 مختلف جو حیض کے وقت ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں. تو پہلی شرط یہ حیض نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ طہر بھی ایسا ہو جس میں بیوی کے قریب نہیں ہے. ہاں تک واضح ہے بات. تیسری یہ ہے طلاق کے طریقے میں تیسری چیز کہ ایک وقت میں ایک بار طلاق بولا جائے. جب کوئی بندہ اس طریقے سے طلاق دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں طلاق شرعی. اب جب کسی نے اسی طریقے سے طلاق دے دی یہ طلاق شرعی ہو گئی. اور جب وہ عدت گزار لی عورت نے، عدت کے دوران خاوند کے پاس حق ہے رجوع کرنے کا. دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہے. اور یہ ایک طلاق کے بعد جو عدت ہے یہ عورت کے لیے خاوند کے گھر میں گزارنا ضروری ہے. اور جب عدت پوری ہو گئی تو پھر ان کا رشتہ مکمل ختم ہو گیا. عدت کے دوران رجوع کا اختیار ہے. اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کو ملے گی. عورت فوت ہو جاتی ہے اس کی وراثت اس کو ملے گی. عدت کے دوران عدت گزر گئی، رشتہ ختم ہو گیا، بالکل جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی وہ والی سمجھیں. یعنی اب وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے. یہ خاوند کی اگر یہ چوتھی بیوی ہے یعنی 4 شادیاں تھی، ایک کو طلاق دے دی ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی وہ خاوند اور چوتھی شادی نہیں کر سکتا. تو یہ سارے احکام عدت کے ختم ہونے تک ہیں. جو ہی عدت ختم ہوئی اب وہ عورت کا اس کا رشتہ مکمل ختم ہو گیا ہے. وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر، وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. یا تو رجوع کی صورت میں واپس صلح ہو جاتی ہے، رہتے ہیں، یا پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہوتا ہے اور پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اب ضرورت پڑتی ہے دوسری طلاق کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ جب پھر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے وہی شرطیں ہیں
حیض والی طہر والی اور ایک بار میں ایک لفظ بولنا ہے، اب ضرورت پڑتی ہے دوسری طلاق کی، یہ طلاق دے دیتا ہے، پھر وہی سیم حکم ہے، عدت خامند کے گھر گزارے گی، عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزر گئی تو رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی نکاح کا آپشن باقی رہتا ہے، وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، دونوں کی صلح ہو جاتی ہے، پھر نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ عدت گزرنے کے بعد اگر نکاح کرنا پڑتا ہے، نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، جو پہلی بار جیسے نکاح کرتے ہیں وہی طریقہ، گواہ اور ولی کی اجازت، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ کتنی اب طلاقیں ہوگی؟ دوسری بار طلاق ہوگی، پھر صلح ہوگی، رہ رہے ہیں، اب پھر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی سبب بنا، پھر طلاق دے دی، یہ اب ہوگی تیسری طلاق۔ اور یہ جو تیسری بار طلاق دی ہے، اب اس طلاق کے بعد یعنی عدت میں رجوع کا آپشن نہیں ہے، نہ ہی اس عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے نکاح کا آپشن ہے۔ اب وہ جو ہی طلاق ہوئی، یہ اپنے والدین کے گھر یا جو اس کا ولی ہے اس کے پاس رہے گی، وہیں پہ عدت گزارے گی، ان کا آپس میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک جتنا میں نے بتایا ہے یہ شرعی مسئلہ اسی طرح ہے، اسے طلاق شرعی کہتے ہیں، اور اس بات میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب چھوٹا سا ایک مسئلہ کہ اگر اس طریقے سے 3 دفعہ طلاق ہوئی، یا جیسے عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ 3 بار لفظ بولے ہیں طلاق ہو گئی ہے اور اس کو 3 شمار کرتے ہیں، تو دوبارہ پہلے خاوند سے اگر رہنا چاہتی ہے، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب پھر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سورہ البقرہ میں یہ سارے احکام واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اگر اس کا نکاح کہیں اور ہوتا ہے، وہ خاوند اس کو ویسے پہلے سے طے شدہ حلالے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ویسے ہی طلاق دے دیتا ہے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت گزر گئی، پھر کہیں ان کا ارادہ بنتا ہے دوبارہ سے نکاح کرنے کا تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی جی۔ اب آتے ہیں اختلاف کہاں پہ ہے۔ اگر حیض کے دوران طلاق دے دیں تو یہاں سعودیہ کے علماء کہتے ہیں وہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں جو یہ سارا طریقہ جہاں پہ بیان ہوا تو ہوا یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ نے حالت حیض میں بیوی کو طلاق دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، اسے حکم دو بیوی کو واپس لے کے آئے، اور پھر اس کے وقت کے اوپر اس کو طلاق دے، واپس لے کے آئے، رجوع کرے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق شمار ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ حیض کے دوران طلاق شمار نہیں ہوگی۔ ایک اختلاف یہاں پہ ہے، یہ بھی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو عام طور پہ پیش آتا ہے، جو اختلافی مسئلہ ہے، کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو وہ اسی طرح ہوگا جیسے ایک الگ الگ طلاق دی جو شرعی طریقہ ہے، یہ 3 اکٹھی طلاقیں ویسے شمار ہوگی یا پھر یہ ایک شمار ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ اگر ایک شمار ہوگی تو پھر رجوع ہو سکتا ہے، اگر یہ اکٹھی جو 3 یا 4 یا زیادہ طلاقیں دیتی ہیں اس کو اتنا ہی شمار کریں گے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب جو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم 3 شمار کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس کو 1 شمار کریں گے، دونوں کی تقریباً دلیل ایک ہی جیسی ہے۔ کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دیتا اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ابتدائی 2 سال کوئی اگر 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ لوگوں نے طلاقیں بہت زیادہ 3 اکٹھی دینی شروع کر دی، پھر رجوع کر لیتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا اس کی 3 ہی اکٹھی 3 طلاقیں دے گا، 3 ہی شمار ہوں گی۔ اب جو علماء کہتے ہیں کہ یہ 1 شمار ہوگی، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا یہ تعزیری حکم تھا۔ اس میں دونوں طرفین کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہم یہاں پہ بحث نہیں کر سکتے، کسی کو اور زیادہ سمجھنا ہے تو وہ کتاب پڑھے گا، میں بس اتنی بات کروں گا ابھی جتنا خلاصہ۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی جو دی ہیں یہ 1 شمار ہوگی، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا یہ اس وقت کے لیے تھا، بعد کے لیے نہیں۔
اور جو علماء کہتے ہیں نہیں اس کو ابھی بھی 3 ہی شمار ہوگی، وہ کہتے ہیں جو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد وہی فیصلہ چلے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف دلائل دیے گئے ہیں، میں نے اس کو بالکل خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمارا رجحان یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے، وہ اکٹھی دے رہے تو 1 شمار ہوگی، اور اس کا ایک سبب اور ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کی اصل حقیقت کیا ہے، جو میں نے شروع میں ابھی بتائی۔ کیوں جی، آپ میں سے کس کو پتہ تھا پہلے یہ کہ یہ 3 طلاقوں سے مراد کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ تھا؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ تو ہمارا یہ رجحان ہے کہ لوگ جاہل ہیں، ان کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اور لوگوں کا کام بنتا ہے اگر طلاق دینی ہے تو پہلے اس کا طریقہ پوچھیں پھر طلاق دیں۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے غصے میں دی گئی طلاق کا کیا حکم ہے۔ غصے میں جو طلاق دی جاتی ہے تو غصے کی 3 حالتیں ہیں، یعنی غصہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ جب بندے نے بات کی ہے غصے میں اور اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات کی ہے، یعنی غصے کی حالت میں وہ اتنا جنون تک چلا گیا ہے کہ جیسے پاگل بندہ کیا بولا اس کو نہیں پتہ، اس نے بھی غصے میں جو حرکتیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب غصہ ختم ہوا، اس سے پوچھا گیا تم نے یہ کیا یہ کیا، یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو ایک یہ حالت ہے غصے کی، بندے کو پتہ ہی نہیں، یہ پاگل کا حکم ہے، اور پاگل کی زبان سے جو طلاق نہیں ہوتی جیسے اس کی بھی وہ طلاق شمار نہیں ہوگی اگر یہ حالت ہے۔ دوسری صورت غصے کی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ غصے کی اتنی شدید حالت ہے کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ بندے کی حالت ہے جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی بندے کی جو طلاق اس نے دی ہے وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں وہ بھی طلاق شمار ہوگی۔ یہ دوسری حالت تھی، اور تیسری حالت وہ غصے کی ہے، اگرچہ غصے میں ہے لیکن اس کے اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ اور عام طور پہ جو لوگ طلاق دیتے ہیں غصے کی یہی نوعیت ہوتی ہے، ان کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اگرچہ غصے میں ہے، کیونکہ پیار سے تو طلاق کم ہی دیتا ہے، لیکن 100 میں سے 2-4 ہوں گے جو سوچ سمجھ کے اس حد تک تنگ آئے ہوتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ وقتی ایک غصہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں اپنے لیے اور آپ سب ساتھیوں کے لیے نصیحت کے طور پہ بات کروں گا، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، پردیس میں چاہے وہ سعودیہ میں ہوں، کسی اور ملک میں ہے، یا اپنے ملک میں ہی اپنے گھر سے دور ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا، سال بعد جاتے ہیں دور کسی شہر میں رہتے ہیں، تو یہ جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کی بات سن کے فوراً بغیر سوچے سمجھے طلاق نہ دے دیں۔ اور عام طور پہ یہ بات بہت زیادہ ہے یہ چیز کہ پیچھے جو گھر والے ہیں وہ عورت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کوئی الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ، تہمت لگا دی اور ادھر سے بندے نے طلاق دے دی۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے پاس آئے جو بندے کی بات سن کے میں نے کہا بھئی اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، تمہارے گھر والوں نے کیسے الزام لگا دیا۔ ایک بندہ یہاں تک کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتا ہے، روتا ہوا میرے پاس آیا، کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری بیوی وہ کسی کے ساتھ خراب ہے۔ میں نے کہا کس کے ساتھ خراب ہے؟ جس بندے کا بتایا وہ بندہ ملک میں ہے ہی نہیں، اس سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے خراب ہونے کی؟ خراب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑی ہے اور اس کے گھر چلی گئی ہے، اور اس کے گھر میں کون ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ یعنی عقل میں بھی بات نہیں آتی، اس حد تک ہمارے لوگ گر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، تو کبھی بھی اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اور تہمت والی بات نہ بھی ہو، یہ چیز تو عام ہے نا کہ شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں گھر والے، اب بیوی کے بارے میں شکایتیں لگائیں گے، بندہ غصے میں آ کے کیا کرے گا؟ اب ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ زور چلتا نہیں ہے، زور کس پہ چلتا ہے؟ بیوی پہ، طلاق دے دی، چلو جی فارغ۔ تو جلدی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے جو طلاق والا مسئلہ پوچھا گیا تھا وہ واضح ہو چکا ہے۔ اب جو بندہ جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، میں نے دونوں طرف کی رائے وہ بتا دی ہے۔ کس کی؟
کھلے کی جڑی عورت اپنے کو طلاق الگ چیز ہے اور خلا الگ چیز ہے. طلاق کیا ہوتا ہے؟ مرد طلاق دیتا ہے. عورت جب طلب کر رہی ہے نا اسے خلا کہیں گے, اسے طلاق نہیں کہیں گے. اور اس کی عدت بھی 1 مہینہ ہوتی ہے. عورت قاضی کے پاس جاتی ہے اور اس کے لیے مرد کا طلاق بولنا ضروری نہیں ہوتا, ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کی, بلکہ قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کا یہ نکاح ختم ہو گیا ہے. اس کو فسخ نکاح کا اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اور خلا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. طلاق الگ چیز ہے, خلا الگ چیز ہے. اس کے لیے مرد کا طلاق دینا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات مرد راضی نہیں ہوتا. ہاں آج کل کی عدالتوں میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت جلدی خلا کا فیصلہ دے دیتے ہیں, یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا عورت یا لڑکی والے بتائے بغیر ہی ڈگری لے لیتے ہیں. اب اس میں جس کی جو غلطی ہوگی اس کو گناہ ہوگا. جیسے کسی نے جھوٹے گواہ بنا کے پیش کیے, مسئلہ ہے نہیں ہے, لالچ میں آ کے کسی اور کام کے لیے وہ کوئی معاملہ کیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر آئے گا. جیسے جو ہے وہ ایک کسی اور ملک میں یہ معاملہ ہوا اور یہ بات وہ میرے تک پہنچی سکھا ذریعے سے, اسی فیملی کے رشتہ داروں نے. لڑکی والوں نے کیا کیا, جہیز کا کیس کر دیا. جہیز کا کیس کر کے پیسہ بھی لے لیا اور خلا بھی لے لیا, عدالت سے فیصلہ کر لیا. وہ ان کے خاندان کے لوگ کچھ وکیل تھے, جھوٹے گواہ تیار کیے, کس نے مارا, یہ کیا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, اگرچہ اکثر صورتوں میں مرد ظلم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے معاملات یہ الزام لگا کہ وہ قاضی نے فیصلہ دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آیا طلاق ہوگی, ہاں رشتہ ختم ہو گیا ہے لیکن گناہ گار ہیں. جی جی نہیں, ختم تو قاضی نے کرنا ہے نا. قاضی نے کس چیز کو دیکھ کے ختم کرنا ہے؟ ان کے دلائل کو. اب جی ہاں, اب گناہ کس کے اوپر ہے؟ رشتہ ختم ہو گیا ہے, یعنی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتے جی نکاح کر سکتے ہیں. رشتہ ختم ہو گیا اگرچہ گناہ ہے, دوسری جگہ شادی والا گناہ نہیں ہے, یعنی اس کو نکاح ٹھیک ہوگا. ہاں وہ نکاح ٹھیک ہوگا, لیکن یہ جو انہوں نے جھوٹا کام کیا ہے نا, یہ اس کا گناہ ہوگا. جو جھوٹ بولے اس کا گناہ ہوگا.